بہت اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت صاحب کے ساتھ مجھے 2-3 دفعہ طریق الشریف کی حاضری نصیب ہوئی اور صاحبزادگان طریق الشریف کے حضرت صاحب کے ساتھ جس محبت کا، والہانہ پن کا اور حضرت صاحب کے ادب کا اہتمام جو کرتے ہیں، میں اس کا ذاتی شاہد ہوں۔ حضرت صاحب علی پور شریف کبھی اطلاع دے کر نہیں گئے کہ میں آ رہا ہوں۔ آپ بغیر اطلاع کے جاتے ہیں۔ اور جب وہاں تشریف لے جاتے تو لنگر خانے میں جا کر جو پرانے ٹکڑے ہوتے تھے، یہ خود جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی بات کہ لنگر خانے کے پرانے ٹکڑے لے کر آپ ہمیں بھی عنایت فرماتے، میں نے لیا سوکھا ہوا، آپ نے فرمایا اس کو سوکھا نہیں جانتا، یہ زیادہ دیر یہاں رہا ہے، اس پر زیادہ نور برسا۔ تو آپ ان ٹکڑوں کو دیتے، پھر دیکھ لیتا کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں تو علی پور شریف کا دسترخوان بھی بڑا کشادہ ہے، کبھی آپ کو موقع ہوا ہو تو آپ گئے ہو، اور اگر نہیں گئے تو ضرور جائیں کہ سید تعلیم مرتضیٰ کا ایسا دسترخوان ہے، کوئی عام مرید بھی چلا گیا ہے تو 7-8 قسم کے کھانے تو ضرور رکھے جائیں گے کہیں بھی۔ حضرت محدث علی پوری کے شہزادگان جہاں کہیں پوری دنیا میں کہیں مل گئے ہیں، کسی کی بھی انہوں نے دعوت کر دی کہ آ جاؤ، ہوٹل میں ہی بلا دیا تو ٹیبل پہ 7-8 کھانے ضرور رکھیں گے۔ تو وہ پھر کھانوں کا اہتمام ہو جاتا، لیکن آپ جب بھی جاتے تو لنگر شریف کے ٹکڑے ضرور آپ تبرک کے طور پر لیتے، اور پھر سب سے پہلے دربار شریف پر حاضری۔ یہ یاد جب بھی پیر خانے میں آئے تو مجھے ملنے کی جلدی نہ کیا کہ آپ مجھے ملے، میں تو نہیں جاؤں گا، کہیں اندر مل جاؤں گا، باہر مل جاؤں گا، راستہ میں مل جاؤں گا۔ اصل حاضری ہے دربار شریف، اور جب دربار شریف میں جائیں تو نیت مزار کی زیارت کی نہ ہو، مرشد کی زیارت کی۔ اور پھر وہاں بیٹھ کر اپنے شیخ کے چہرے کی طرف بیٹھیں، قرآن کریم پڑھیں، درود شریف پڑھیں، فاتحہ پیش کریں، اور پھر اپنے شیخ کو اس طرح جانے جس طرح زندگی میں آپ ان کے روبرو بیٹھتے تھے، اور پھر وہاں ذکر۔ متصوفین فرماتے ہیں جب مرید اپنے شیخ کی قبر کے پاس ذکر کرتا ہے تو پیر اپنی قبر میں اٹھ بیٹھتا ہے اور اپنے مرید کے ساتھ مل کر اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بس اتنا کام۔ اور پھر صاحب سجادہ سے ملاقات کریں، اور اس کے لیے وہی آداب ہے جو جامع الخیرات میں حضرت صاحب نے لکھے، اور ان کا لحاظ رکھ کر بیٹھک میں بیٹھے، سنیں، زیادہ سنیں، کم بولیں۔ جتنا زیادہ بولیں گے اتنی زیادہ گرفت ہوگی، جتنا زیادہ بولیں گے اتنی غلطیاں ہوں گی۔
جتنی زیادہ غلطیاں ہوں گی اتنے مقصد کے حاصل ہونے میں اور مدعا کی دستیابی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی چلی جائیں. لہذا کم بولیں، زیادہ سنیں اور سن کر یاد رکھیں. لیکن یہ صرف اپنے مرشد کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے لال مجکڑ ہو کے بندہ بیٹھ جائے بس آپ بولتے جائیں میں تو سننے کے لیے. باطل بات کو سننا بھی حرام اور سن کر اس پہ خاموش ہونا ایسے ہی ہے جیسے خود وہ بات ہے. سبحان اللہ. لیکن اپنے شیخ کی بات ادب سے سنیں اور سر کے کانوں سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، پھر دماغ اور دل پر اس کو پختہ کریں تاکہ وہ کبھی آپ کے دل دماغ سے اٹھے. اور اپنے پیر خانے کے درس کو اپنے احباب میں، بھائیوں میں، خاندان میں، رفقا میں، کولیگز میں، اپنے آفیسرز میں اس کو عام کریں. کہنا آپ کا کام ہے، اثر ڈالنا اور قبولیت کی صورت پیدا کرنا اللہ کا کام ہے. آپ اپنے کام کی فکر کریں، اس کے کاموں کی فکر نہ کریں. اخلاص سے کہنا آپ کا کام ہے، دل بدلنا اس کی شان ہے. سمجھ گئے؟ اب اگلی بات کہہ رہا ہوں اس کو بھی دھیان سے سنیں. اپنے پیر بھائی کے ساتھ ویسا سلوک کریں جیسا اپنے پیر کے ساتھ. اور اگر آپ کے پیر بھائی کی آپ کے قریب دکان ہے تو آپ کا لازم ہے کہ غیر پیر بھائی کی دکان سے سامان لینے کی بجائے اپنے پیر بھائی کی دکان سے. سمجھ گئے؟ لیکن اس کا بھی کام یہ نہیں ہے دکاندار پیر بھائی کا پیر بھائی آنا شروع ہوئے تو ریٹ ڈبل کر دیں. یہ بڑی غلط ہے. ایسا شخص کبھی خوشحال نہیں ہوتا. جو شخص اپنے پیر بھائی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ یاد رکھے کبھی وہ خوشحال نہیں ہوتا، ہمیشہ بھوکا رہے گا. اور جو شخص اپنے پیر بھائی کا لحاظ کرے گا میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ کبھی وہ دنیا آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگی. اپنے پیر خانے کے ساتھ اپنی عقیدت، اپنی محبت اور پیر خانے کا دیا ہوا سبق کو بھی آنا اور اس میں کبھی کوتاہی نہ ہو اور کبھی چھوڑ نہ ہو. اور آپ کو بعض لوگ حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے، فیض پایا اور اکتساب کیا، پھر آتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کورس میں بھی آئے اور محافل میں بھی آئے. میں بھی کبھی ان کے علاقے میں گیا تو وہاں بھی آئے، لیکن اس کے بعد وہ ادھر ادھر بھی جاتے ہیں. کوئی بڑی بات نہیں ادھر ادھر جانا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ادھر ادھر جانے سے اور نقصان تو کوئی نہیں ہوگا لیکن فیض والا راستہ ختم ہو جائے گا. فیض والا راستہ اور فیض والا راستہ. ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، جماعت کے اگر 2 امام ہو جائیں، کیونکہ کوئی یہ گمان کرے کہ اکیلے امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے 27 درجے نماز آ رہا ہے، تو اگر ڈبل امام ہو جائے تو ضرور 2 ہو گیا
اور اگر 3 امام ہو جائے تو ضرب 3 ہو گیا، 10 20 50 امام آگے کھڑے کر لیے تو ضربیں تو لگتی جائیں گی اپنی عقل کو، ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب جب ہی ہوگا کہ امام ایک ہو۔ سفید صراط پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں سب ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص دوسرے کو امام بنا دے، یا کوئی شخص اگلی صف میں کھڑا ہے وہ پچھلی صف والوں کا امام ہے، نہیں۔ یہ جو دوسری صف میں کھڑا ہے وہ تیسری صف والوں کا امام ہے، نہیں۔ یہ جو تیسری صف میں ہے وہ چوتھی صف والوں کا امام ہے، نہیں۔ امام ہزاروں لاکھوں صفوں کا ایک ہی ہے۔ امام وہ اپنے امام پر اپنے آپ کو مستحکم رکھتا اور مستحکم رکھ کے اپنے سلسلے کا پیغام، اپنے سلسلے کا درس، اپنے سلسلے کی تعلیم، اپنے سلسلے کا مجلہ شرق و غرب پہ پہنچا، شمال و جنوب پہ پہنچا۔ اچھا اگر آپ نے ایسا نہ کیا اس کا نقصان کیا ہوگا؟ نقصان آپ کو یہ ہوگا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، سلسلے کو نہیں کہہ رہا، سلسلے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، سلسلے کو کبھی نقصان نہیں ہوتا، لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، سلسلے کا کوئی نقصان فائدہ نہیں، کیوں کہ سلسلہ فائدہ بانٹنے کے لیے ہے، فائدہ لینے کے لیے نہیں ہے۔ سلسلہ آپ سے کسی فائدے کا خواستگار یا خواہش مند یا ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ سلسلہ اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ آپ کو فائدہ پہنچائے، اور سلسلہ ہوتا ہی کو ہے جو فائدہ پہنچائے، جو خود فائدہ اٹھائے وہ کون سا سلسلہ ہے؟ وہ کوئی سلسلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر اس کا آپ کو نقصان کیا ہوگا؟ آپ کو نقصان یہ ہوگا آپ کی جمعیت بکھر جائے، آپ کی جمعیت دیکھیے یہ انگلیاں اگر یہ ایسی ہو تو بھی ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہے، ایسی ہو تو بھی ہتھیلی کے ساتھ جڑی ہے نا، ہتھیلی سے الگ تو نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسے ہوگی ان کو کوئی بھی توڑ سکتا ہے، جو چاہے اس میں داخل کر دے، لیکن اگر ایسے ہوگا پھر نہ کوئی اس کی طاقت کو توڑ سکتا ہے اور نہ کوئی باطل اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اس واسطے یارانہ طریقت ان باتوں کو ہو گیا، اور جب اپنے پیر خانے میں ہو اپنے ساتھ اور احباب کو بھی لائیں، نئے احباب کو بھی ہنسے میں لائیں، ان تک بھی پیغام پہنچائیں۔ اب تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو گئی، پہلے تو یہ شکایت ہوتی تھی کہ جو سیڑھیاں ملتی ہیں ان کی آواز آتی ہے، تصویر نہیں آتی، تصویر آتی ہے آواز نہیں آتی۔ اب تو الحمدللہ تصویر آواز کی شکایت نہیں رہی، انٹرنیٹ پہ آپ کو فری محاضرات، خطبات، مواعظات آپ کو فری مل رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ حضرت صاحب کی تقاریر بھی چڑھا دی گئی ہیں اور میری تقاریر بھی اس پہ موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ نام دیکھیں اور تمام تقریریں وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں بغیر کسی پیسے، اور سننی چاہیے۔ اپنے ہاں جب آپ ہلکا کرتے ہیں، محفل کرتے ہیں یا گھر میں فرصت ہے تو بجائے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے اپنے شیخ کی کوئی ویڈیو لگا کے سنیں، اس کا یہی مفاد ہے کہ جیسے آپ دربار شریف حویلیہ میں بیٹھے تو اس کا خاص اہتمام آپ کو کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اپنے یوٹیوب